ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 29۔ فاطمہ آپ ریڈی ہو کر آ جائیں، میں باہر پورچ میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ یہ رو بھی ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں اسے؟ فاطمہ نے عفان کا کہا جملہ پھر سے دہرا دیا۔ آپ اس بات کو رعب سمجھتی ہیں؟ عفان کے تحیر زدہ چہرے پر بے ساختہ دھیمی مسکان در آئی۔ سوری، مجھے واقعی نہیں پتہ تھا ان الفاظ کو آپ کی نظر میں رعب گردانا جاتا۔ اگر پہلے پتہ ہوتا تو قطعی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ عفان نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں گویا ہوتے فاطمہ سے معذرت چاہی، مگر فاطمہ سنی انسنی کرتے اپنا رخ موڑے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتی رہی۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ عفان نے فاطمہ کو چپ سادے دیکھ چیریٹی ہال کا ایڈریس پوچھا۔ جواباً فاطمہ نے سنجیدگی سے بھرپور تاثرات سمیت ایڈریس تو بتا دیا، مگر اب اس کی طرف براہ راست دیکھنے سے گریز ہی کیا تھا۔ اوکے، عفان نے اثبات میں سر ہلاتے کار کو متعلقہ راستوں پر ڈال دیا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے عفان کو ایک دو بار محسوس ہوا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ احتیاط کے طور پر اس نے ایک دو بار راستے بھی تبدیل کیے۔ بیچ میں وہ کار غائب ہوگی تو اسے لگا یہ سب صرف اس کی غلط فہمی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ چیریٹی ہال پہنچ چکے۔ 1 منٹ، فاطمہ نے فرنٹ ڈور کھولتے باہر نکلنا چاہا مگر وہ کھل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ عفان نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے اس کے لیے خود ہی فرنٹ ڈور کھول دیا۔ فاطمہ اب اپنا حجاب درست کرتی کار سے باہر آ گئی۔ وہ دونوں ایک قدم آگے پیچھے چلتے اس چیریٹی ہال کے مین آفس میں آ گئے۔ کتنا ڈونیٹ کرنا چاہتی ہیں آپ؟ عفان نے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی فاطمہ سے دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ ان کے وسط میں شیشے کی میز کے دوسری طرف ایک 40 سالہ عورت اپنا سر نیچے جھکائے بڑی احتیاط سے ایک رجسٹر میں ساتھ لوگوں کے نام اور پتے درج کر رہی تھی۔ عفان کے پوچھنے پر فاطمہ نے سرگوشی نما آواز میں رقم بتائی اور پھر گود میں رکھے بیگ سے رقم کا ایک پیکٹ نکالنے لگی۔ عفان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے منع کر دیا۔ فاطمہ اس لمس پر حیرت کے مارے دنگ رہ گئی۔ فاطمہ کو یوں حواس باختگی کے عالم میں گرا دیکھ عفان نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور پھر اپنی پاکٹ سے ایک چیک نکالتے اس کی بتائی گئی رقم سے دوگنی اماؤنٹ لکھتے چیک اس عورت کے حوالے کر دیا۔ یہ سب لمحے بھر میں ہوا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے بے اختیار سرخیاں جھلکنے لگیں۔ اس کے تاثرات میں عجیب سی سرد مہری چھا گئی۔ زرار بیڈ پر لیٹا خالی نظروں سمیت چھت کے وسط میں لگے فانوس کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں جلتی درجنوں روشنیاں اس کو مزید خوبصورت بنا رہی تھیں۔ زرار اپنی سوچوں میں گم انہیں ہی دیکھنے میں محو تھا کہ اچانک اس کے سینے پر رکھا موبائل فون وائبریٹ ہونے لگا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے بنا دیکھے پہلی بیل پر کال ریسیو کر لی اور پھر فون کان سے لگائے مقابل کی آواز سننے لگا۔ یار حیا، تم خود پوچھ لو نا، مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ مریم کی بیزار آواز اس کی سماعتوں میں آن ٹکرائی۔ وہ دونوں بہنیں آپس میں خسر پھسر کر رہی تھیں۔ مریم پلیز پوچھو نا، آخر اس دن اچانک اسے ہوا کیا؟ سچی اس بارے میں سوچ کر مجھے نیند نہیں آ رہی۔ حیا کو خود کے لیے اتنا پریشان ہوتے دیکھ زرار کے ہونٹوں کو بے اختیار دھیمی مسکان نے آن چھوا۔ جانے کیوں حیا کا فکرمند انداز اسے خوشگوار کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ بات تو کرو۔ حیا نے زبردستی فون مریم کے کان کے ساتھ لگا دیا۔ تم بھی نا، مریم نے دانت کچکچاتے بالآخر اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ انہوں نے آپس کی بات چیت کے دوران موبائل کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ فون تو کب سے ریسیو بھی ہو چکا ہے اور زرار اپنی تیز سماعتوں کی بدولت ان کی ساری باتیں سن بھی چکا ہے۔ ہیلو زرار، کیسے ہیں آپ؟ مریم نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ جی مریم، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ زرار نے بھی کچھ خاص ظاہر نہ کیا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ مریم کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی مزید کیسے اور کیا بات کرے، اس لیے ہاتھ کے اشارے سے حیا کو پوچھنے لگی۔ آپ اس دن اچانک بے ہوش ہو گئے تھے نا، اب کیسی طبیعت آپ کی؟ مریم کو حیا کے اشارے سے جو سمجھ آیا وہ پوچھ لیا۔ جواباً حیا نے کچھ بھی کہنے کے بجائے باقاعدہ اپنا سر پیٹ لیا کیونکہ وہ تو وجہ جاننا چاہ رہی تھی اور مریم صرف حال احوال ہی دریافت کیے جا رہی تھی۔ میں اب پہلے سے کافی بہتر ہوں، زرار نے بھی جانتے بوجھتے اتنی ہی بات کا جواب دیا جتنا پوچھا گیا، حالانکہ وہ یہیں بیٹھا حیا کی ہر بات کا مطلب واضح سمجھ سکتا تھا۔ اوکے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ کیا ہے، مجھ سے نہیں پوچھا جاتا کسی سے اتنا پرسنل سوال۔ مریم نے اپنی طرف سے بات کا اختتام کرتے فون واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پرسنل ہے تو کیا ہوا؟ یار مریم، تم نے اس دن زرار کی حالت نہیں دیکھی نا، اسی لیے، لیکن میں دیکھ چکی ہوں۔
اس کی گہری نیلی آنکھوں میں اس دن بہت سے راز پنہاں تھے۔ حیا کی بات سنتے اسرار کو پھر سے وہ سب یاد آ گیا۔ اس نے متغیر زدہ تاثرات سمیت پیشانی مسلتے فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔ چاہنے کے باوجود اس کے اندر یہ سب باتیں سننے کی مزید ہمت ہی نہیں بچی تھی، کیونکہ اس کے سر کے پچھلے حصے میں پھر سے درد کی ٹیسیں اٹھنا شروع ہو چکی تھی۔ اب بھی وہ سر کو دبا ہی رہا تھا، تبھی زیمل اس کے لیے اس کی پسند کا ناشتہ بناتی کمرے کے اندر آ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے آہل اور عینی بھی اسرار کے بیڈ پر زبردستی آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ آہستگی سے مسکراتے ان سب کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو میں حصہ لے رہا تھا۔ شمسہ بار بار اپنا دھیان کتابوں میں لگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ذہن نہ جانے کیوں آج ماسک مین کی رٹ لگائے اس کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ رکھ ہی دیتی ہوں بکس کو، پڑھا تو جا نہیں رہا بالکل بھی۔ شمسہ نے بالآخر تنگ آتے کتابوں کو اسٹڈی ٹیبل پر رکھا اور خود کا دھیان بٹانے کی خاطر بیڈ پر موجود تکیوں کے کور درست کرنے میں جٹ گئی۔ آپ سے کس نے کہا یہ سب میں آپ کی فکر میں کرتا ہوں؟ کیا آپ کو میری آنکھوں میں اپنے لیے فکر کے علاوہ اور کوئی جذبہ نظر نہیں آیا؟ کیا آپ کے اندر کبھی کوئی احساس نہیں جاگا؟ جے ڈی کے جذب کے عالم میں کیے گئے سوالات کی بازگشت اسے اپنی سماعتوں میں رس گھولتی محسوس ہوئی تھی۔ ماسک مین! آج اسے ماسک مین کی باتیں سوچنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی وہ آہستگی سے مسکراتے آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں بیڈ کی پائنتی سے ٹکرانے کے باعث بری طرح زخمی ہو گیا۔ ناخن کٹنے کی وجہ سے خون تک رسنے لگا۔ وہ درد کے مارے دوہری ہوتی وہیں زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ ماسک مین آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ شمسہ کے لبوں سے بے اختیار سسکی نما آواز برآمد ہوئی۔ اسے اپنی ذہنی کیفیت کی خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اپنے پاؤں پر ہاتھ رکھے مزید خون بہنے سے روک رہی تھی۔ شفا کو ایک پیشنٹ کی میڈیکل رپورٹ پر کچھ ریسرچ کرنی تھی، اس لیے وہ ناشتے کے فوراً بعد واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایان چونکہ بور ہو رہا تھا اس لیے اخبار تھامے لان میں آ گیا۔ ابھی وہ بیزار تاثرات سمیت اس کے صفحے ہی الٹ پلٹ کر رہا تھا کہ اچانک اسے پورچ میں ایک کار رکتی دکھائی دی۔ اذلان کو دیکھتے اس کے چہرے پر مبہم مسکراہٹ رنگی۔ السلام علیکم، کیسے ہو یار؟ تم آج کیسے گھر پر؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اذلان خوش دلی سے مسکراتے اس سے مصافحہ کرنے لگا۔ میں تو ٹھیک ہوں یار، تم اپنی سناؤ؟ اب وہ دونوں آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے وسط میں ایک میز موجود تھا جس پر اخبار بے ترتیب انداز میں رکھی ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک، اور بتاؤ بزنس وغیرہ سب کیسا چل رہا ہے؟ اذلان نے اپنی ذہین چمکدار آنکھوں پر موجود سن گلاسز کو اتارتے ٹیبل پر رکھا اور خود ٹانگ پر ٹانگ جمائے ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ میرا بزنس تو الحمدللہ ٹھیک جا رہا ہے۔ ہاں البتہ تمہارا کام ٹھپ ہو جانے کے آثار واضح نظر آ رہے ہیں مجھے۔ ایان کی غیر متوقع بات نے اذلان کو ایک پل کے لیے چونکا سا دیا۔ مطلب؟ اذلان بنا پلکیں جھپکائے اسے استفساریہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ میرے یار، جس طرح پچھلے 7 دنوں سے تم یہاں کے چکر لگا رہے ہو، میرا نہیں خیال تم کوئی اور کام ڈھنگ سے کر بھی پائے ہوگے۔ ایان کا انداز معنی خیز تھا۔ حد ہے یار، خود ہی کہتے رہتے تھے آتے نہیں ہو آتے نہیں ہو، اب آ رہا ہوں تب بھی تمہیں پرابلم ہو رہی ہے۔ اذلان اس کی ذو معنی مسکراہٹ کا مطلب واضح طور سمجھ چکا تھا، مگر پھر بھی جانتے بوجھتے انجان بننے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ اب وہ چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری کرتے اسے ہی لتاڑ رہا تھا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات پر ایان کا منہ حیرت کے مارے ادھ کھلا رہ گیا۔ میں اپنے لیے آنے کی بات کرتا تھا، بھابھی کے لیے آنے کی نہیں۔ ایان نے خفگی بھرے انداز میں گویا ہوتے باقاعدہ ماتھے پر تیوری بھی چڑھائی۔ اس سے اذلان کو تنگ کرنے میں کافی مزہ آ رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم بس فضول میں ہی اوور ری ایکٹ کر رہے ہو۔ اذلان اپنی چوری پکڑے جانے پر ایان سے بے ساختہ نگاہیں چرا رہا تھا۔ میں اوور ری ایکٹ کر رہا ہوں؟ بڑی پچھلے 7 دنوں میں یہ تمہارا 16واں چکر ہے یہاں کا، اور تمہارا لاسٹ چکر رات 1 بجے کا تھا، اور اب سورج نکلتے ہی تم پھر سے یہاں موجود ہو۔ ایان نے ہنستے ہوئے ایک ہی سانس میں سارے کے سارے چکر انگلیوں پر گنوا دیے۔ اذلان سچی مجھے یقین نہیں آ رہا، واقعی کیا یہ تم ہی ہو نا؟ وہ پیٹ پکڑے ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا۔ تم میری جاسوسی کروا رہے ہو؟ جو سارے چکر گنتی کی طرح ازبر ہیں تمہیں؟ اذلان نے اپنی مسکراہٹ زیر لب دباتے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری کی۔ نہ بھئی، یہ جاسوسی وغیرہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ پی ایم میں یاد نہیں 2 سال کتنی مشکلوں سے گزارے تھے میں نے؟ مجھے تو گیٹ پر موجود سیکیورٹی گارڈ صبح پوچھ رہے تھے، ایان صاحب، اذلان صاحب رات کے 1 بجے یہاں آئے تھے، سب خیریت تو ہے نا؟ اب میں انہیں کیا بتاؤں، یہاں تو الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہی ہے، لیکن آپ کے اذلان صاحب پر نئے نئے عشق کا بھوت سوار ہے۔ اسی چکر میں ہمارے صاحب بہادر رات کے 1 بجے بھی کچی ڈور کی مان یہاں کھینچے چلے آئے ہوں گے۔ ایان نے ایک نظر انیکسی کی جانب دیکھا اور پھر قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ وہ اذلان کی حالت سے خوب محفوظ ہو رہا تھا۔
میں تو بس یہی دیکھنے آیا تھا کہ ایان کے گھر میں اس وقت سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اذلان کی اس بے تکی وضاحت نے ایان کو اس بار فلک شگاف کہکا لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یار ایسے فضول بہانے اس کو سنانا جو تمہیں اچھی طرح جانتا نہ ہو، یہ مت بھولو میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ مجھے لگتا ہے ایان اب تم میرے ہاتھوں سے پٹ کر ہی دم لوگے۔ اذلان نے اسے مصنوعی سخت گھوری سے نوازا۔ سوری یار، مگر میں کیا کروں، جب سے رات کے 1 بجے کا سنا میری تو ہنسی ہی نہیں رک رہی۔ ایان نے پھر سے رات کے 1 بجے کا ذکر چھیڑا تو اذلان اسے مارنے کے لیے لبکا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے پورے لان میں آگے پیچھے دوڑ لگا رہے تھے۔ اسی بھاگ دوڑ میں ایان اذلان کے ہاتھ سے ایک آدھ پنچ بھی کھا چکا تھا، مگر اس کی ہنسی پھر بھی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جاؤ یار مل لو بھابھی سے، شاید اس ملاقات کے ذریعے ہی تمہارے بے قرار دل کو ذرا چین آ جائے۔ ایان نے داخلی دروازے کے پاس جاتے دور سے ہانک لگائی اور پھر ہنستے ہوئے گھر کے اندر چلا گیا۔ اذلان ایان کی باتوں کو سوچتے اپنی مسرور کن چال سمیت انیکسی کی راہداری کی جانب بڑھ گیا۔ انیکسی کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا دیکھ اذلان اپنی دھیمی مسکراہٹ سمیت بنا کسی آہٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے اسے زینی نظر آئی جو اس وقت اپنی موندی آنکھوں سمیت صوفے کی پشت پر سر ٹکائے نیم لیٹنے کے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اذلان کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ اس وقت کسی گہری سوچ میں گم ہے، اسے اپنے آس پاس تک کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ اذلان جذب کے عالم میں چند ثانیے اسے یوں ہی تکتا رہا اور پھر اس کے چند فٹ فاصلے پر بیٹھنے کے بعد مصنوعی گلا کھنکارتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ زینی اچانک مردانہ آواز پر ہڑبڑاتے فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ اذلان کو سامنے دیکھ وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو آراستہ کرنے لگی۔ میرے بارے میں سوچ رہی تھی کیا؟ اذلان کے چہرے پر اس وقت گہری مسکراہٹ رقصہ تھی۔ ہاں نہیں تو، زینی صاف مکر گئی۔ حالانکہ فاطمہ کے جانے کے بعد سے ہی وہ اذلان کو یاد کرتے وہیں صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ زینی نگاہیں چراتے اپنے ہاتھ میں موجود اذلان کے تحفے میں دی گئی بریسلٹ کو ہی بغور دیکھ رہی تھی۔ اچھا خیر، مجھے لگا شاید آپ میرے بارے میں سوچ رہی ہوں گی۔ اذلان نے بوجھے تاثرات سمیت گویا ہوتے زینی کو سرتاپا دیکھا۔ اسے یوں زینی کا رد کرنا کچھ خاص اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کے لبوں پر رینگتی کچھ دیر پہلے والی الوہی مسکراہٹ ماند پڑ چکی تھی۔ زینی اس وقت نیوی بلو ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ ریڈ دوپٹہ اوڑھے نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ سلکی بالوں کو کیچر میں مکید کیے ایک جوڑی کی شکل میں لپیٹ رکھا تھا۔ دوپٹہ اس وقت ایک شانے سے تھوڑا ڈھلک کر بے ترتیب انداز میں نیچے گود میں گھرا ہوا تھا۔ جوڑے سے نکلتی کچھ لٹیں گردن کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہی تھیں۔ اذلان، کیا آپ کل رات یہاں آئے تھے میرے پاس؟ زینی نے استفہامیہ نگاہوں سمیت اچانک اذلان کو مخاطب کیا۔ جانے کیوں اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا جیسے رات کو اذلان اس کے آس پاس کہیں موجود تھا۔ ہاں بالکل نہیں، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ اذلان بھی صاف مکر گیا کیونکہ ایان پہلے اس کی اس حرکت پر اتنا مذاق اڑا چکا تھا، اس لیے وہ چاہنے کے باوجود بھی زینی کو اپنے یہاں آنے کی بابت بتا نہ سکا۔ اس وقت وہ دونوں ہی اپنے جذبات ایک دوسرے سے بیان نہیں کر پا رہے تھے۔ پتہ نہیں، مجھے ایسے فیل ہوا جیسے کہ رات کو آپ شاید پھر میرا وہم ہوگا۔ اپنی سوچ کے غلط ثابت ہونے پر زینی کے لہجے میں بھی قطعی یاسیت در آئی۔ ہو سکتا ہے۔ اذلان اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے اس کی سوچوں تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں جب سو کر اٹھی تو میرے اوپر ایک گرم شال تھی، اس لیے مجھے لگا کہ شاید آپ پھر ایمان آپ ہی نہیں اڑائی ہوگی۔ زینی کو اس شال میں اذلان کے کلون کی خوشبو رچی بسی محسوس ہوئی۔ صبح نہ جانے کتنی دیر وہ اس شال کو اپنے ساتھ لگائے غائب دماغی کی حالت میں یوں ہی ساکت لیٹی رہی۔ یار بڑی بے مروت ہیں آپ تو، کب سے یہاں بیٹھا ہوا آپ نے ایک کپ چائے تک نہیں پوچھی مجھ سے؟ اذلان نے شال سے اس کا دھیان بٹانے کی خاطر خود کو مسکراتا ظاہر کیا۔ سوری، وہ میں تھوڑا ڈسٹرب تھی اس لیے دھیان ہی نہیں دیا۔ زینی خجل بھرے انداز میں لب کچلتی فوراً صوفے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کو کچن میں جاتا دیکھ اذلان بھی دھیمی چال چلتے اس کے پیچھے پیچھے کچن میں ہی آ گیا۔ ڈسٹرب ہیں آپ؟ لیکن کیوں؟ عفان بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوا۔ کیا ہوا آپ کو؟ ڈاکٹر کو بلوا لوں؟ زینی کے منہ سے ڈسٹرب والی بات سنتے اذلان کو عفان کا میسیج یاد آ گیا جس میں انہوں نے اسے زینی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ ہونے کے بارے میں انفارم کیا تھا۔ اس میسیج کو پڑھتے ہی وہ آج کی تمام شوٹنگز کینسل کرتے سیدھا ادھر ہی آ گیا۔ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ اذلان نے بے اختیار زینی کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے اس کا باڈی ٹمپریچر چیک کیا۔ زینی اپنی منتشر دھڑکنوں سمیت ساس پین میں دودھ ڈالتے فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ بس ایک کپ؟ آپ نہیں پئیں گی؟ زینی کو ایک کپ چائے کا دودھ ڈالتے دیکھ اذلان کو اچنبھا سا ہوا۔
نہیں، دراصل میں نے صبح کی چائے پی لی، اب میں دن میں صرف ایک بار ہی چائے پیتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں دوسری بار بنا بھی لوں تو نہیں پی پاتی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے دوسری بار چائے پیوں گی تو آپ مجھے سخت بری سے نوازیں گے، اس لیے بناتی ہی نہیں ہوں۔ زینی نے نیم مسکراہٹ سمیت اپنی بات مکمل کی، جبکہ اذلان یوں ہی شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے بغور اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ حقیقتاً آج اسے زینی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے، تب سے وہ یہی جاننے کی صحیح کر رہا تھا۔ اوہ ریئلی؟ اتنی فرمانبرداری؟ اذلان اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھیں میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، طبیعت خراب ہے، ایسا کیوں؟ اذلان ابلتی چائے کو دیکھتے نرم لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ وہ روانی میں بول تو گئی مگر اندر ہی اندر دعا کر رہی تھی کاش وہ اس بات پر توجہ ہی نہ دے، مگر وہ یہ بھول گئی اس کے مقابل کوئی اور نہیں اذلان شاہ تھا۔ اذلان تو دشمن کی چھوٹی سے چھوٹی بات تک کو نوٹ کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا، یہ تو پھر اس کی بیوی، اس کی پہلی اور آخری محبت، اس کی زینب کی بات تھی۔ اس کپ میں بھی ڈال دیں۔ زینی کو چائے انڈیلتا دیکھ اذلان نے ریک سے دوسرا کپ اتارا اور زینی کے سامنے رکھ دیا، جس کا صاف مطلب تھا اس ایک کپ چائے کو 2 کپوں میں تقسیم کر کے ڈال دو۔ ہاں تو پھر کیوں کہا تھا آپ نے ایسا؟ اذلان کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اب وہ دونوں اپنی اپنی چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے واپس لاؤنج میں آ گئے۔ زینی پلر کے ساتھ ٹیک لگائے یوں ہی کھڑی تھی، جبکہ اذلان صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ تو میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا تھا، میں چاہتی تھی ایمان آپی اور عفان بھائی کو ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع ملے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو تھوڑا سا جان سکیں۔ زینی نے چائے کا سپ لیتے دھیمے لہجے میں وضاحت دی تھی۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اذلان نے خوشگوار لہجہ اپناتے غیر متوقع سوال داغا، جسے سنتے زینی پھیکا سا ہنس دی۔ اذلان کو زینی کی یہ مسکراہٹ کچھ طنزیہ سی لگی۔ زینی کے تاثرات دیکھتے اذلان کو اپنے دل میں ایک تیر کی طرح نوکیلی چیز کی چبھن محسوس ہوئی تھی۔ اذلان میں سوچ رہی تھی کہیں ہم نے ایمان آپی کے ساتھ زبردستی کر کے کچھ غلط تو نہیں کر دیا نا؟ زبردستی بنائے گئے رشتوں میں جو درد سہنے کو ملتا ہے، میں نہیں چاہتی ایمان آپی یا عفان بھائی ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس اذیت سے گزرے۔ زینی کو ابھی بھی یہی لگتا تھا اس زبردستی باندھے کے رشتے کی وجہ سے اذلان ہر روز ایک نئی اذیت سے دوچار ہوتا ہے۔ یہ جان لیوا احساس لمحہ بلمحہ زینی کی ذات کو کوئچیوں میں بکھیر رہا تھا۔ اذلان کو یہ میٹھی چائے ایک دم پھیکی محسوس ہونے لگی۔ اسے لگا زینی اس وقت اپنے بیتے دنوں کو یاد کر رہی ہے۔ اذلان کو اب اپنے ماضی کے رویے پر اچھی خاصی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ہاتھ میں پکڑی چائے کو واپس میز پر رکھا اور پھر کچھ سوچتے ہی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زینب آپ؟ اذلان نے جذب کے عالم میں زینی کو بازو سے تھامے اس کا رخ باقاعدہ اپنی طرف موڑا۔ زینی کی آنکھوں میں تیرتی نمی اس کے اندر کا حال واضح بیان کر رہی تھی۔ اذلان آج اسے واضح طور پر بتا دینا چاہتا تھا کہ ان کا رشتہ بھلے ہی زبردستی باندھا گیا، لیکن اب زینی کی طرح وہ بھی اسے شدت سے محبت کرنے لگا۔ اذلان کی زندگی میں اب زینب ایک لازم و ملزوم کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ ایمان آپی؟ وہ رو کیوں رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ اذلان اس سے اپنی سچی محبت کا اعتراف کرتا، اسے اپنی سماعتوں میں زینب کی فکر مند آواز سنائی دی۔ ایمان فاطمہ اس وقت عفان کی کار سے روتے ہوئے باہر نکلی اور پھر لمبے لمبے ڈھک بھرتی ٹیکسی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے پیچھے پیچھے عفان بھی شکستہ چال سمیت ادھر ہی آ رہا تھا۔ اس صورتحال پر زینب سمیت اذلان بھی اپنی حیرت پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔